اس کے بعد ایک آپ کو میں نے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک قرارداد ہے جو کہ 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی اس وقت سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہ قرارداد بھٹو صاحب کے خلاف پیش کی لاہور ہائی کورٹ بار کی ایک میٹنگ میں، اور یہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ سردار لطیف کھوسہ نے قرارداد پیش کی ہے کہ بھٹو شہید، وہ اس میں شہید تو لکھا ہوا تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب ایک غاصب حکمران ہیں اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے اور ان کے خلاف قرارداد پاس کی جائے، اور اسی اجلاس کے دوران انہوں نے ایک ایسے وکیل کی ممبرشپ بھی منسوخ کروائی جس نے کہ بھٹو صاحب کو کوئی تعریفی خط لکھا تھا۔ تو یہ جو قرارداد ہے یہ مجھے لاہور بار اور سپریم کورٹ بار میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں انہوں نے یہ فراہم کی ہے، اور یہ کافی عرصے سے کھوسہ صاحب کی الیکشن کیمپین کے دوران یہ جو قرارداد ہے وہ چلتی رہی ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے لے کے نہیں آیا، یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے مجھے فراہم کی ہے۔ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران سے قائدین سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ جو قرارداد کھوسہ صاحب نے پیش کی تھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر کھوسہ صاحب کی ایک اور تصویر ہم یہاں پہ دیوار شرمندگی پر لگائیں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف بات کی، قرارداد پیش کی، آج کل وہ عمران خان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور تیسری تصویر کھوسہ صاحب کی اس بات پر یہاں پہ لگے گی کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کا جو نعرہ ہے زرداری سب سے یاری، اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب آج کل عمران خان کو وقت کا امام خمینی بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ وقت کا امام خمینی اس وقت عمران خان ہے اور وہی قائد انقلاب ہے۔ اسی طرح کی گفتگو کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے لطیف کھوسہ صاحب کے خلاف ایک دیوار شرمندگی بنانے کا مطالبہ کیا، جو کہ ہم نے یہاں پر بنائی، اور اس دیوار شرمندگی کے سامنے میں نے اور پنجاب کے ایکٹنگ صدر رانا فاروق سعید صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں کھوسہ صاحب کو متنبہ کیا کہ پارٹی کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف وہ مت جائیں۔ اس کے جواب میں اس جو پریس کانفرنس تھی اس کے جواب میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے مجھے اور رانا فاروق سعید صاحب کو 2 ارب روپے کے علیحدہ ہرجانے کے نوٹس بھیجے ہیں، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ دیوار شرمندگی جو ہے اس کو پیپلز پارٹی پنجاب کے آفس سے فوری طور پر ریموو کیا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے، اور میڈیا پر ساری وہ باتیں جو ریپیٹ کریں جو میں نے کاشف عباسی صاحب یا کسی بھی اور ٹاک شو میں کی۔ تو میں لطیف کھوسہ صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک کھوسہ صاحب جو ہیں عمران خان کو امام خمینی سمجھتے رہیں گے، اور میرے خیال سے یہ امام خمینی کی بھی توہین ہے کہ عمران خان کو امام خمینی کہا جائے، تو جب تک کھوسہ صاحب امام خمینی سمجھتے رہیں گے عمران خان کو اور اس کو ریاست مدینہ کا امیر المومنین سمجھتے رہیں گے، پیپلز پارٹی پنجاب کے کارکنان یہ دیوار شرمندگی یہاں سے نہیں ہٹائیں گے، بلکہ کارکنان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں اجازت دی جائے وہ لاہور کے گلی کوچوں میں کھوسہ صاحب کے حوالے سے اس طرح کی دیوار شرمندگی کھڑی کریں۔ ایک ٹاک شو میں کھوسہ صاحب نے اپنے شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کی پیپلز پارٹی کے لیے۔ میں نے چیک کیا جی، کھوسہ صاحب کا 10 سالہ جو دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس میں ایک دن کی قید نہیں ہے، کوئی ان کا اسٹرگل میں ضیاء کے خلاف اسٹرگل میں حصہ نہیں ہے، جبکہ میرے جیسے چھوٹے سے کارکن جس کے خلاف وہ آج بات کر رہے ہیں، میں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں قتل کا مقدمہ جو ہے وہ بھگتا 17 سال کی عمر میں، اور 5 سال آسمہ جہانگیر، اعتزاز احسن، حنا جیلانی، عابد منٹو میرا کیس لڑتے رہے۔ اس دوران میں نے کبھی لطیف کھوسہ کو اس دور میں کسی کورٹ میں نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وکیل لطیف کھوسہ کے نام کا بھی ہے۔ تو دوسری انہوں نے ایک ٹاک شو میں لطیف کھوسہ صاحب نے پرسوں ایک ٹاک شو میں ایک ہمارا نعرہ ہے ایک زرداری سب سے بھاری، اس کا بڑے ہی ایک
कार्टून बन के उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी कि वो मैं उनका एक्शन नहीं ले सकता कि मैं भी उनकी तरह फिर लगूंगा कि उन्होंने कहा जी कि पार्टी के पास सिर्फ एक ही नारा रह गया कि हमें यही कहते रहे एक ज़रदारी सबसे भारी, एक ज़रदारी सबसे यारी। तो मैं लतीफ़ खोसा साहब को बताना चाहूँगा कि आप जैसे इब्नुल वक्त लीडर जो हैं उनकी दिलों पर ये नारा जो है एक ज़रदारी सबसे यारी वो तीर की तरह चुभता है। और शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आप जैसे लोगों से ये पार्टी को बचा के रखा और पीपल्स पार्टी आज अगर कायम है तो बिलावल साहब और चेयरमैन सदर ज़रदारी साहब की मेहनतों के नतीजे में आप जैसे लोग हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरा इन्होंने एक टॉक शो में खोसा साहब ने कहा जी कि मैं शादी में शरीक था बीबी की, तो बीबी की शादी में शरीक भाई आप माफ़ी मांगने के बाद हुए थे और उस शादी में पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुन मौजूद थे। मेरे जैसा उस वक्त छोटा सा मैं उसको मेरी उम्र थी, मैं भी अपनी वालदा के साथ टिकरी ग्राउंड में मौजूद था। हाजी अजीज़ुर्रहमान चांद साहब भी मौजूद थे और यहाँ पे और भी हमारे जो मैं राशिद साहब वगैरह ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो हम लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब इस चीज़ का एक मरतबा फिर मुतालबा करती है कि सरदार लतीफ़ खोसा को, इमरान खान को इमाम ख़ुमैनी डिक्लेयर करने पर और आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो पार्टी का नारा है ज़रदारी सबसे भारी, उसका तमस्खुर उड़ाने पर पीपल्स पार्टी से खारिज किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।